الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ تعالیٰ نے اس آخری امت کے لیے آخری نبی و رسول کی آخری امت کے لیے تربیت کے جو انتظامات فرمائے ہیں وہ بہت عظیم المثال ہے۔ آخری رسول کی عمر تو اللہ تعالیٰ نے بہت کم رکھی، جس نبی و رسول کے بعد کوئی اور نبی نہیں آنا تھا، اور جس کو ایک ایسی امت ملی تھی جو مکانی رقبے کے لحاظ سے پورے کرۂ ارض میں پھیلی ہوئی تھی، اور زمانی رقبے کے لحاظ سے جس دن سور پھونکا جائے گا اس وقت تک وہ اس امت وہی امت رہے گی، کوئی اور امت نہیں آئے۔ تو زمانی اور مکانی رقبہ اس امت کو سب سے بڑا ملا، اور اس کے نبی و رسول کو شاید سب سے کم عمر ملی۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اس امت کے نبی و رسول کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا انتظام کیا کہ قیامت تک آنے والے اور پوری کرۂ ارض میں آنے والے حالات سے اس نبی و رسول کو باخبر کر دیا، اور اس رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سارے حالات، سارے خطرات، سارے چیلنجز اور ہر نشیب و فراز سے اپنی امت کو باخبر کر دیا، اور ان ساری جو آگاہیاں تھیں کہ کیا کیا حالات تم کو پیش آئیں گے، اور ان حالات میں تم کو کیا کیا کرنا ہوگا، یہ سب ایک ایک لفظ قرآن کا بھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والا بھی، اس کے لیے ایسا عجیب انتظام کیا کہ قیامت تک وہ ایک ایک لفظ بھی محفوظ رہے گا۔ یہ ہماری گھر کی چیز ہے، ہم کو اس کی بالکل قدر نہیں، اس لیے بار بار اس کی اہمیت کو یاد کرنا اور یاد دلانا ضروری ہے۔ ورنہ انسان کی یادداشت کا تو یہ حال ہے کہ اس کو 2 دن پہلے کی بات یاد نہیں رہتی،
اپنے دادا اور پردادا کا نام بھی یاد نہیں رہتا، اور قوموں کی یادداشت کا بھی یہی حال ہے۔ اتنے زبردست انتظامات ہیں کہ عقل حیران رہ جاتی، اور اس کو سوچنے سے نبوت محمدی پر، قرآن پر اور قرآن اور رسول اللہ کی بتائی ہوئی ایک ایک بات پر یقین تازہ ہوتا ہے۔ یقین ایک مرتبہ آ جائے اور بعد میں ہم بے فکر ہو جائیں، یہی آج کی ہماری غلطی ہے۔ اور میں اپنے کو روک نہیں پا رہا ہوں اس موقع پر یہ کہنے سے کہ جب ہم صحیح بخاری میں الایمان و یزید و ینقص کی بحث پڑھتے ہیں تو کلامی بحثیں چھیڑ دیتے ہیں۔ میں اپنے کو روک رہا ہوں اس طرز تدریس پر سخت تنقید کرنے سے۔ اس حدیث کو اور اس باب کی احادیث کو پڑھتے وقت پورے شاگردوں کو چیخ چیخ کر رونا چاہیے، دہاڑے مار کے پورے دارالحدیث کو گونج جانا چاہیے کہ ایمان ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ مطمئن ہو جاؤ کہ آ گیا بس ختم، ہم ایمان لے آئے، ہم مومن ہیں۔ ایسی چیز نہیں ہے، یہ پل پل میں بالکل پارے کی طرح اوپر جاتا ہے اور نیچے آتا ہے۔ زادتہم ایمانہ، یہ قرآن نے کیا مرجیہ کو سامنے رکھ کر کہا تھا؟ کیا ہو گیا ہمارے سمجھ میں بالکل نہیں آتا۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں میرے سامنے طلبہ بیٹھے ہیں، سن تو رہے ہیں دنیا بھر کے لوگ اور پتہ نہیں کہاں کہاں لوگ سنیں گے۔ یہ بحثیں 2-4 منٹ سائڈ میں ہو جانی چاہیے۔ اس زمانے میں یہ بحثیں ختم ہو چکی ہیں، اب دوسری بحث ہے۔ گھٹنا اور بڑھنا دھورو ہمارے اور آپ کے دلوں سے، ایک ایک کے دل سے ایک ایک ایمان کا باقی ماندہ ذرہ کھینچ کر نکال کر پھینک دینے پر پوری دنیا اس وقت تلی ہوئی ہے، اور ہم بات کر رہے ہیں کلامی بحثوں کی۔ اس قدر ایمان تازہ ہوتا ہے قرآن اور اللہ کے رسول کے ارشادات کے اس حصے پر غور کرنے سے جس کا تعلق آج کے حالات سے ہے، آنے والے حالات سے ہیں، اور جس وقت وہ باتیں کہی جا رہی تھیں اس وقت ان واقعات کا کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ بھی ہوگا اور یہ ہوگا اور یہ ہوگا۔ اور اسی لیے جب اس طرح کی باتیں اللہ کے رسول پوچھتے تھے، بتاتے تھے، تو بعض صحابہ پوچھتے تھے اوَکَائِنُ ذَلِکَ یا رسول اللہ، کیا یہ بھی ہوگا اللہ کے رسول؟ اور آپ فرماتے تھے نہیں اس سے بھی بہت زیادہ خطرناک حالات آئیں گے۔ پھر آپ اگلی بات بتاتے تھے۔ پھر صحابہ پوچھتے تھے اوَکَائِنُ ذَلِکَ یا رسول اللہ، یہ بھی ہوگا؟ اور پھر آپ فرماتے تھے نہیں یہ تو اس سے بھی زیادہ حالات، خطرناک حالات آئیں گے۔ تو یہ جو آگے کے دور کے حالات کے بارے میں آگاہیاں ہیں، یہ نہ مایوس کرنے کے لیے ہیں اور نہ یہ سوچ کر بیٹھ جانے کے لیے ہیں کہ جب یہ سب طے ہو چکا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں۔ جب کوئی بتانے والا یہ بتاتا ہے کہ یہ بیماری پھیلنے والی ہے، دوسری اور تیسری لہر آنے والی ہے، تو کوئی یہ سوچ کر نہیں بیٹھتا کب تو آنے والی ہے، ختم۔ اس کا مطلب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ساری احتیاطیں کرو۔ تو اللہ کے رسول کا بھی ان آگاہیوں کے دینے کا مقصد یہی تھا۔ ہمارے دینی مدارس میں دینی تعلیم حاصل کرنے والوں
اور حاصل کر چکنے والوں کی ذمہ داری دنیا میں سب سے بڑی ہے۔ انہیں محسوس کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو چنا ہے، یہ بہت بڑی ذمہ داری ان کے کندھے پر ہے کہ وہ اپنے زمانے میں پیش آنے والے حالات کی اصل حقیقت سے واقف ہوں۔ دنیا کا کوئی میڈیا ہماری مدد نہیں کر سکتا حالات کو صحیح طور پر سمجھنے میں۔ میڈیا موجودہ دور کا مدد کرنے کے لیے نہیں بنایا گیا ہے، میڈیا مس گائیڈ کرنے کے مقصد سے بنایا گیا ہے۔ اس کا اصل مقصد یہ انفارمیشن نہیں ہے بلکہ مس انفارمیشن، اصل حقیقت کسی کو نہ معلوم ہونے پائے اور ادھر ادھر لوگ بھٹکتے رہیں، یہ ہے مقصد میڈیا کا۔ اس لیے اصل حقیقت کو دنیا کا بڑے سے بڑا ذہین اور صحافی نہیں سمجھ سکتا، صرف وہ سمجھ سکتا ہے جو قرآن کو سمجھتا، صرف وہ سمجھ سکتا ہے جو سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے واقف ہو، گہرائی سے ان کو سمجھتا۔ دوسری بات، ہر نماز میں، ہر رکعت میں لازمی طور پر ہمیں حکم ہے کہ ایک دعا تم اللہ سے مانگا کرو۔ اور قرآن کی شروعات اللہ تعالیٰ نے اسی دعا سے کر دی، اور وہ دعا مانگنے کا جو حکم ہے وہ یہ ہے، نہ مغفرت کی دعا مانگنے کو ہر نماز میں، ہر رکعت میں فرض قرار دیا گیا، نہ جنت کی مانگنے کو فرض قرار دیا گیا، بلکہ ہدایت مانگنے کو فرض قرار دیا۔ اور ہدایت کے سلسلے میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ بولے کہ تم مجھ سے یہ کہا کرو کہ ہمیں اس سیدھے راستہ دکھا دیجئے، اس پر چلا دیجئے جو ان کا راستہ ہے جن پر آپ کے انعامات و اکرامات ہوں۔ اور مزید یہ کہا کہ ان کے راستے سے ہم کو بچا لیجئے جن پر آپ کا غضب ہوا اور جو راستے سے ہٹ گئے۔ یہ خاص طور پر کہا گیا۔ دو قسم کے لوگوں کے راستے سے ہٹا دیجئے، ایک قسم کے راستے کے لوگوں کے راستے پر چلا دیجئے۔ اور راستے کا جو تعارف کرایا گیا، یہ راستہ چلنے والوں کا حوالہ دے کر چلایا گیا، راستے کی علمی رہنمائی کے حوالے سے راستے کا تذکرہ نہیں کیا گیا۔ یہ نہیں کہا گیا کہ اپنی کتابوں والا راستہ، یہ نہیں کہا گیا کہ قرآن والا راستہ، بلکہ اشخاص اور رجال کی طرف اشارہ کیا گیا، نفوس کی طرف اشارہ کیا گیا، نقوش کی طرف نہیں۔ اور جو صحیح راستے پر چل کر کامیاب ہوئے ان کا بھی تذکرہ کتابوں کا حوالہ دینے کے بجائے ان لوگوں کا تذکرہ کیا گیا، لوگوں کا، شخصیتوں کا، افراد کا جن پر آپ کا انعام ہو۔ اور اس سے یہ پتہ چلا کہ صحیح راستے کی پہچان صرف کتاب سے نہیں ہوگی، صحیح راستے کی پہچان صحیح راستہ پر چلنے والوں کے ذریعے ہوگی۔ اور اسی طرح جو دوسرا راستہ ہے، جو دو قسم کے لوگوں کا راستہ ہے،
المغضوب علیہم اور الضالین، وہاں بھی افراد کا تذکرہ کیا گیا، اور پھر اس کی وضاحت اور تشریح میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ دیکھو دو قوموں کے راستوں کو سامنے رکھنا اور اس سے بچنا، یہود اور نصارہ۔ اور اس کے فوراً بعد سورہ بقرہ اور آل عمران کو رکھ کر اللہ تعالیٰ نے پوری تاریخ بیان فرمائی، یہود کی بھی نصارہ کی۔ اور اپنی زبان مبارک سے اللہ کے رسول نے یہ بھی ہم کو آگاہی دے دی کہ میری امت کے اندر بھی وہ تمام خرابیاں آئیں گی جو یہودیوں میں آئی تھیں یا نصارہ میں آئی تھیں۔ اور اسی لیے قرآن مجید کو کھولتے ہی سورہ بقرہ سامنے آتی ہے، جس سے پوری یہودی خصلتیں اور یہودیوں کے اللہ کے غضب کا نشانہ بننے کے اسباب بڑی تفصیل سے بیان ہوتے ہیں۔ گویا امت کو پہلے وہ دکھا دیا گیا کہ دیکھو یہ ہے، اس قوم کے نقش قدم پر مت چلنا۔ ایک طرف آپ فرما رہے ہیں کہ میری امت کے بہت سے لوگ چلیں گے، تو چلیں گے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں کہ جب یہ طے ہو گیا تو ہم کیا کر سکتے ہیں۔ یہ بہت واضح مشفقانہ رہبری ہے کہ ان خرابیوں سے بچنا، اور جو خرابیاں بیان کی گئی ہیں سورہ بقرہ اور عمران میں، اس بات کو بھی قرآن کو سمجھنے کا شوق رکھنے والا کوئی ایک بندہ بھی اگر میری بات سن رہا ہے تو وہ اس کو حرز جاں بنائے کہ اجتماعی خرابیوں کو بیان کیا گیا ہے، قومی خرابی۔ قومیں انفرادی گناہوں کی سزا نہیں بھگتتی، افراد انفرادی گناہوں کی سزا بھگتتی، قومیں اجتماعی خرابیوں کی سزا بھگتتی۔ جو قومی کردار ہوتا ہے اس کی سزا ملتی ہے یا اس کا انعام ملتا ہے۔ انفرادی نیکیوں کا انعام بھی آخرت میں ملتا ہے، اور انفرادی خرابیوں کی سزا بھی آخرت میں ملتی ہے۔ دنیا کے اندر جو صورتحال بنتی ہے وہ قومی کردار سے بنتی ہے۔ اجتماعی طور پر کیا ہے کہ ہر قوم کی کچھ پہچان بن جاتی ہے۔ تیسری بات، یہ جو ہم سے پچھلی قوم تھی جس کا پورا تذکرہ سورہ بقرہ آل عمران میں ہے، اس کی زندگی کا اگر ہم مطالعہ کریں، اس کی تاریخ کا قرآن کی روشنی میں، تو ہم کو ایک بہت اہم بات کا یہ پتہ چلتا ہے کہ پچھلی قوم بنو اسرائیل کی زندگی کے 4 دور گزرے، اور عام طور پر جو ایک صاحب شریعت رسولوں کی امتیں ہوتی ہیں ان کی زندگی کے یہ 4 دور ہوتے۔ ایک دور وہ ہوتا ہے، یا ایک دور بنو اسرائیل کا وہ ہوا تھا، میں پہلے تو ایک عام ضابطہ بتا دوں، ایک دور وہ ہوتا ہے جب وہ قوم اپنے نبی و رسول کی براہ راست رہنمائی میں زندگی گزارتی، نبی موجود ہوتا ہے ان کے درمیان، اور وہ تمام معاملات میں اپنی قوم کی قیادت کر رہا ہوتا ہے۔
میں نے رہنمائی کے لفظ کو قیادت کے لفظ سے بدلا ہے قاصدن۔ الفاظ کے بارے میں بہت حساس ہوں۔ رہنمائی نظریاتی سمجھی جا رہی ہے اس دور میں، اور قیادت رہنما نظریاتی اور میدانی اور عملی بھی ہوتی ہے۔ ایک دور قوموں کا وہ ہوتا ہے جب کہ نبی ایک کمپلیٹ پرفیکٹ ہر شعبہ زندگی سے متعلق اپنی قوم کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے۔ لیجیے، میں نے ذرا زیادہ پڑھا لکھا لفظ بول دیا۔ جب تک انگریزی نہ بولو تو پڑھائی لکھائی نہیں مانتے لوگ، چاہے اسپیلنگ نہ آتی۔ یہ قوم، یہ جو دور ہوتا ہے جب نبی براہ راست کمانڈ کر رہا ہوتا ہے، یہ دور اس قوم کا سب سے، اس کی تاریخ کا سب سے تابناک دور ہوتا ہے۔ دوسرا دور اس قوم کا وہ ہوتا ہے جب نبی تو دنیا میں نہیں ہوتے، لیکن نبی کی تربیت سے جو عملہ تیار ہوا وہ لیڈ کر رہا ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں قیادت ہوتی ہے، اور وہ بالکل پیغمبر کے بتائے ہوئے اصولوں اور طریقے کے روشنی میں اپنی قوم کی وہ عملہ قیادت کر رہا ہوتا ہے۔ یہ دور بھی بہت بہترین دور ہوتا ہے بعد کے ادوار کے مقابلے میں۔ تیسرا دور ایک اور ہوتا ہے، جب وہ والا دور جس میں نبی براہ راست قیادت کر رہے تھے یا نبیوں کے تربیت یافتہ لوگ قیادت کر رہے تھے، یہ دونوں دور رخصت ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود جو لوگ قوم کی قیادت کر رہے ہوتے ہیں وہ بالکل آزاد نہیں ہوتے، بلکہ نبیوں کے تربیت یافتہ لوگوں ہی کے ماتحت اور تابع ہوتے ہیں، اور ایک طرح سے دو حصوں میں قیادت تقسیم ہو جاتی ہے۔ ایک لوگ ہوتے ہیں جو روحانی، اخلاقی، دینی، مذہبی قیادت سنبھالے ہوتے ہیں، تعلیم، تزکیہ، امر بالمعروف والنہی عن المنکر، دعوت و اصلاح، اس کا محاذ سنبھالے ہوتے ہیں، اور دنیاوی معاملات کی قیادت، سیاسی امور کو دیکھنا، اجتماعی نظم و ضبط، یہ دوسرے لوگوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ لیکن وہ دوسرے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ان سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور ان سے رہنمائی لیتے رہتے ہیں، مشورے لیتے رہتے ہیں، اور قدم قدم پر ان سے رجوع کرتے رہتے ہیں، اور دونوں کے درمیان بڑا خوشگوار رابطہ اور باہمی اعتماد اور تعاون ہوتا ہے۔ تو یہ دور بھی بہت غنیمت دور ہوتا ہے، بہت بہتر دور ہوتا ہے، پچھلے دور سے کچھ کم، لیکن اس میں بھی امت خیریت سے رہتی ہے، حق کا کلمہ، نظام عدل کا قیام، انصاف کا قیام اچھی طرح چلتا رہتا ہے اور ترقی ہوتی رہتی ہے۔ ایک چوتھا دور آتا ہے جب کہ دینی رہنمائیوں کا سلسلہ تو جاری رہتا ہے، لیکن دنیاوی امور کو جو لوگ سنبھالے ہوتے ہیں، لیڈ کر رہے ہوتے ہیں، سیاسی اور اجتماعی معاملات کو جو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ بالکل آزاد ہو جاتے ہیں، اور ان کا کوئی رابطہ نبیوں کے جانشینوں سے اور ان دینی رہنمائی کرنے والوں سے بالکل باقی نہیں رہتا، بلکہ دوری بڑھتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ دشمنی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔
یہ دور ہمیشہ نبیوں کی امتوں کا سب سے خراب دور ہوتا ہے. اچھی طرح ذہن میں رکھو، یہ اصول ہے، یہ ایک تاریخی تسلسل ہے. بنو اسرائیل کی تاریخ کا خلاصہ سنو. ان کا پہلا دور وہ تھا جب براہ راست موسیٰ علیہ السلام سارے معاملات کو دیکھ رہے تھے، دینی رہنمائی اور حالات کا مقابلہ، خطرات کا مقابلہ وہ خود ان کے ہاتھ میں تھا. وقت کی انتہائی جابر حکومت فرعون سے اپنی قوم کو آزادی دلانے کی جدوجہد کی قیادت خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کر رہے تھے. اب اگر کہیں کسی کے دماغ میں یہ سوچ ہے کہ نبیوں کا ان دنیاوی جھمیلوں سے کیا تعلق، اگر کوئی قوم کہیں پر پھنسی ہوئی ہے تو آزادی دلانے کی جدوجہد تو سیاسی لیڈر کریں، نبیوں کا کام یہ نہیں ہے. یہ جو فکر اور سوچ بن گئی ہے، یہ امت کی کشتی کو بھنور سے نہیں نکلنے دے گی. نبیوں کی ذمہ داریوں اور کاموں کا انتہائی محدود تصور، یہ ایسی جہالت ہے، چاہے جتنی نیک نیتی سے پھیلائی گئی ہو، لیکن یہ بدترین درجے کی جہالت ہے. اور اس کا نقصان یہ ہے کہ جو نبیوں کے وارث اپنے کو سمجھتے ہیں علماء، انہوں نے اپنی ذمہ داریوں سے ان سب چیزوں کو بالکل نکال دیا. ایک بہترین طالب علم جب کامیاب ہوتا ہے تو وہ آئندہ کے لیے صرف ایک بات کہتا ہے کہ میں انشاءاللہ فقہ پڑھاؤں گا. میرے نمبر بہت اچھے آئے تھے دارالعلوم دیوبند میں. یہاں بیٹھے ہیں وہ طلبہ جنہوں نے پچھلے چند دنوں میں اس طرح کی باتیں مجھ سے کہی ہیں. میں نشانہ لگا کر تیر چلا رہا. اب وہ بغیر ہیلمٹ کے بیٹھے ہیں، تیر لگے گا ضرور. آخری درجہ جو ہے کسی مولوی کا وہ ہے ملا حسن میبزی پڑھانا. قوم جائے پورے بھاڑ میں. یہ نبیوں کا کام صرف یہ نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام کیوں بار بار فرعون سے کہہ رہے ہیں ارسل معنا بنی اسرائیل؟ اور جب موسیٰ علیہ السلام پہ فرعون احسان جتاتا ہے کہ اچھا ہماری بلی ہمیں سے میاؤں میاؤں، ہم نے تم کو پال پوس کے بڑا کیا، تم تو سمندر میں بہہ رہے تھے، دریا میں، اور وہاں سے نکالا، اور یہ جو منع کی اماں ہیں، منع تو تم ہی ہو، میرے تو کوئی منع تو کوئی نہیں، تو وہ تو میری میڈم جو ہیں ان کی فرمائش کی وجہ سے میں نے تم کو پالا، میں تو قتل کروا دیتا، تمہارے ہزاروں کزن میں نے مروا دیے. لیکن وہ جو بیٹھی ہیں بیگم صاحب، انہوں نے کہا کہ بھئی لا تقتلوا عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. اور دنیا کا بادشاہ، اس کے بعد کسی دوا کی کمی تھی؟ مگر اللہ میں نے کہا نہیں پیدا ہونے دوں گا. اور اکثر فرعونوں کے بچے نہیں ہوتے. یہ کوئی اتفاق نہیں ہوتا. ہاں، اور انہیں کسی موسیٰ کو پالنا ہی پڑتا ہے. اللہ مذاق اڑاتی ہے، مذاق. اللہ تعالیٰ دشمنوں کا مذاق اڑاتے ہیں. تو یہ فرعون نے سب کو یاد دلایا کہ تم کیا کہہ رہے ہو، آج قوم کو آزاد کرے، قوم کو آزاد کرے. موسیٰ علیہ السلام نے کیا تلک منت تمنھا، تم احسان جتا رہے ہو، ان عبدت بنی اسرائیل، میری ذات پر احسان کر کے قوم کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑتے ہو، اور جب میں قوم کو آزادی دلانے کے لیے تمہارے پاس آتا ہوں تو تم مجھ پر ذاتی احسان جتا رہے ہو. یہ ہے جواب.
زیادہ تر قومی مخلصانہ قیادت کرنے والوں کو ذاتی احسانات ہی کے حوالے سے خریدا جاتا ہے. یہ اصول ہے. اور انسان اگر مخلص نہیں ہے تو وہ قیمت قبول کر لیتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، ترکی بترکی جواب دیا کہ میری ذات پر تم نے احسان کیا، اس کو آج بتا رہے ہو اور یہ بھول رہے ہو کہ پوری قوم کو تم غلام بنائے ہوئے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ بنو اسرائیل پر جو غلامی کا دور آیا تھا یہ ان کی اپنی قومی خرابیوں کے نتیجے میں آیا تھا، ورنہ اسی مصر میں کئی سو سال سے یہی بنو اسرائیل حکومت کر رہے تھے. لیکن یاد رکھنا حالات کبھی یکساں نہیں رہتے. حالات قومی اجتماعی کردار کے حساب سے عدلتے اور بدلتے ہیں. اگر اجتماعی اعمال اچھے ہیں، اگر قومی سیرت و کردار اچھا ہے تو قوم اوپر جاتی ہے، اسے حکومت ملتی ہے، عزت ملتی ہے، اقتدار ملتا ہے، غلبہ ملتا ہے، وسائل ملتے ہیں. اور جب قومی کردار بگڑتا ہے، قوم کے اندر اجتماعی خرابیاں غالب ہو جاتی ہیں، تو اسی قوم کے حالات بگڑ جاتے ہیں. عروج کی جگہ پر زوال، حاکمیت کی جگہ پر محکومیت، عزت کی جگہ پر ذلت اسی قوم پر آتی ہے. پھر اسی قوم کے اندر جب اجتماعی کردار بہتر ہونے لگتا ہے، دوبارہ شعوری اصلاحی کوششوں کے نتیجے میں، شعوری اصلاحی کوشش، سمجھداری کے ساتھ کی جانے والی اصلاحی کوششیں. الفاظ کی قدر کرنا دوستو، میرا نقصان نہیں کرو گے، اپنا کرو. اصلاحی کوششیں بغیر سمجھے ہوئے قوم کو کس علاج کی ضرورت ہے اس کے بجائے تم رٹا رٹایا نسخہ اس کو دے رہے. قوم کی بیماریوں کی اصلی تشخیص کیے بغیر آپ واز کے واز کہے جا رہے ہو، آپ خطبات دیکھ کر بیان پہ بیان کیے جا رہے ہو، اور بیانوں کے نتیجے میں مسافر ہو جائیں گے کچھ. قوم کی کردار میں کوئی بہتری نہیں ہے. بہت سمجھداری کی ضرورت ہے کہ ہر بیان سے پہلے انسان کو سوچنا چاہیے کہ میں کس قوم کو مخاطب کرنے جا رہا ہوں، مجھے اس سے کیا کہنا ہے. یہ کھیل نہیں ہے. ہر شخص بیان کر رہا ہے، اور مجھے کہنے دو کہ 99% بیانات کچھ کسی اور موضوع پر ہیں اور قوم کی بیماریاں کچھ اور. کبھی فائدہ نہیں ہوگا اس سے. ہر لفظ جو انسان بولتا ہے وہ ذمہ داری کے ساتھ بولتا ہے اور اس کے اثرات پڑتے ہیں اگر وہ سوچ سمجھ کر. اس لیے جن حضرات کو میں نے دیکھا کہ انہیں سنجیدگی سے کوئی پیغام دینا ہے تو وہ بیان اور پیغام سے پہلے گھنٹوں نہیں بلکہ کتنا مدت تک بے چین اور پریشان اور مضطرب رہتے ہیں کہ مجھے کہنا کیا ہے. انبیاء علیہ السلام خود ذمہ داری محسوس کرتے تھے کہ وہ اپنی قوم کے سیرت و کردار کو بھی درست کریں اور اپنی قوم کی اجتماعی ذلت کو بھی دور کریں. جس ہزیمت پستی میں اپنی کردار کی وجہ سے وہ آ گئے، یہ ایک سائیکل ہے، کبھی عروج کبھی زوال. عروج بھی اسباب کی وجہ سے، یعنی اس کردار کی وجہ سے جو کسی قوم کے اندر آ جاتا ہے اس کی وجہ سے اس کو عروج ملتا ہے. اور جب وہ والا کردار اسی قوم کا ہو جاتا ہے جو کردار امت کو پستی اور زوال کی طرف لے جاتا ہے تو وہی قوم زوال میں مبتلا ہو جاتی ہے. یوسف علیہ السلام کے ذریعے سے مصر میں بنو اسرائیل کو عزت، حکومت، اقتدار، وقار، وسائل اور سب کچھ ملا، اور کئی سو سال تک بہترین عزت کے ساتھ بنو اسرائیل مصر کے حکمراں رہے. اور اس کے بعد جیسا ہوتا ہے کہ
حکومت اور دولت ملنے کے بعد اگلی نسلوں میں بگاڑ آتا ہے، تو وہی بگاڑ ان کے اندر آیا۔ جب وہ بگاڑ ان کے اندر آیا تو مصر کے اندر ایک قوم پرست تحریک کھڑی ہوئی۔ علماء سے میں پھر کہہ رہا ہوں، ان الفاظ کا استعمال سیکھو، تب صحیح میسج پہنچتا ہے۔ ایک نیشنلسٹ موومنٹ کھڑی ہوئی، کیونکہ مصر کے جو مقامی قبطی قوم تھی اس نے یہ محسوس کیا کہ یہ فلسطین کے آنے والے یہ عربی النسل یہ ہم پر حکمراں کر رہے ہیں، ان کے خلاف ان کا تختہ پلٹو۔ تو ان کے خلاف نفرت قوم میں تب پھیلی ہوگی جب قوم نفرت کے قابل ہونے لگی، اور جب نفرت کے قابل قوم ہو جاتی ہے تو کوئی نہ کوئی لیڈر کھڑا ہو ہی جاتا ہے اپنی قوم کے اندر نفرت پیدا کرنے کے لیے۔ آپ اشاروں کو سمجھ رہے ہو؟ اگر کوئی کسی ملک میں ہمارے خلاف نفرت کی ایک تحریک چلائی جا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے قومی کردار میں اتنی خرابیاں آ گئی ہیں کہ ان خرابیوں کی وجہ سے یہ نفرت کی تحریک خداوندی نظام کے تحت چلنے دی جا رہی ہے۔ وہی ہوا اس بنو اسرائیل کی قوم کے ساتھ مصر میں، ایک نیشنلسٹ موومنٹ کھڑی ہوئی، ایک قوم پرستانہ تحریک کھڑی ہوئی، جس کے نتیجے میں انقلاب برپا ہوا، اور مقامی جو اصلی قبطی آبادی تھی اس کی پھر سے حکومت ہو گئی۔ اس لیے یاد رکھنا، بنو اسرائیل کا جب تک وہاں پر غلبہ رہا، فلسطین کے بسنے والوں کا جب تک وہاں غلبہ رہا، ان کے کسی بادشاہ کا تذکرہ قرآن نے فرعون کے نام سے نہیں کیا، ملک کا۔ جب قبطی اور جو وہ آبادی تھی وہاں کی، جب اس کے ہاتھ میں اقتدار آ گیا تو فرعون ان کے بادشاہ کا ٹائٹل تھا۔ اس لیے باریک باتوں کا قرآن نے خیال کیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں مصر کا ہر بادشاہ فرعون ہے، تو مصر، اور یہ بھی عجیب و غریب بات ہے، مصر و فلسطین اور فلسطین و مصر، ان دونوں کے جو روحانی رشتے ہیں، ان دونوں زمینوں کے جو رابطے ہیں اور ان کے جو عالمی اثرات پڑتے ہیں، یہ پوری تاریخ اس کی گواہ ہے۔ آج بھی ٹھیک وہی ہو رہا ہے۔ یہ سرزمین عجیب و غریب سرزمین ہے، وہاں پیش آنے والے واقعات کا اثر دور دور تک پورے کورے ارض پہ پڑتا ہے۔ چاہے کسی بھی ملک کے بھکت یہ کہتے رہیں کہ ہم وشو گرو ہیں، وہ تھوڑا کہہ لیں، مگر ذرا سا ہفتے میں ایک بار آئینے میں اپنا چہرہ بھی دیکھ لیا کریں۔ یہ تو خدا نے جو زمین بنائی ہے اس میں مختلف علاقوں کے زیر زمین اثرات رکھے ہیں، وہ کسی کے کہنے سے کسی علاقے میں نہیں پیدا ہو سکتے۔ اور انبیاء علیہ السلام کی زمین اسی لیے اللہ نے اس کو چنا ہے کہ اس خطے کے اثرات پوری زمین میں پھیلتے ہیں۔ باقی دنیا کے ممالک تو پیچھے پیچھے چلنے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو یہ جو دور آیا جب بنو اسرائیل گویا ایک ایسے حکمرانوں کے زیر حکومت آ گئے کہ جن کا قومی کردار اچھا نہیں تھا، تو ظاہر ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے حالات کو پلٹ دیا، اور قوموں کے علاج کے لیے قوموں کے آپریشنز ہوتے ہیں، اور قوموں کے جو آپریشن ہوتے ہیں وہ 1-2 گھنٹے میں آپریشن تھیٹر سے قومیں نہیں نکلتی۔ قوموں کے آپریشن میں 200 سال 300 سال 400 سال یہ معمولی بات ہے۔ تو اس قوم کے یہ 4 دور
چاروں دور اس قوم پر آئے. سمجھ میں آ گئے نا چاروں دور؟ وہی چاروں دور ہماری امت محمدیہ پر بھی آئے. ہمارے ایک عظیم مفسر بغوی رحمۃ اللہ علیہ گزرے، انہوں نے لکھا ہے کہ انما کان قوام امر بنی اسرائیل بالاجتماع على الملوك وطاعة الملوك لأنبيائهم، فكان الملك هو الذي يصير بالجموع والنبي يقيم أمره ويشير عليه ويرشده ويشير عليه برشده ويأتيه بالخبر من ربه. یعنی بنو اسرائیل کی جماعتی زندگی کی تشکیل اس طرح سے تھی کہ ان کا براہ راست رابطہ ہوتا تھا بادشاہ سے، اپنے دنیاوی اور سیاسی قائدین سے، اور بادشاہ کا رابطہ ہوتا تھا نبی سے. وہ نبی سے مشورے کرتا رہتا، ان کی ہدایات پر عمل کرتا رہتا، اور نبی کی ہدایات کے مطابق بادشاہ قوم کی رہبری کرتا. اور نبی کا کام یہ ہوتا تھا کہ وہ اس بادشاہ کے معاملات کی نگرانی رکھے. براہ راست اجتماعی اور دنیاوی اور سیاسی معاملات میں نبی قوم کو مخاطب نہیں کرتا تھا، بادشاہ کی رہبری کرتا تھا، اور بادشاہ وہ رہبری کے مطابق اپنی قوم کی قیادت کرتا تھا. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی میں لکھا ہے وَكَانَ قِوَامُ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَلِكٍ يَجْتَمِعُونَ عَلَيْهِ، کہ دستور کے مطابق بنی اسرائیل کے کاموں کا مدار ایک سیاسی قائد پر رہتا تھا، امیر پر رہتا تھا، بادشاہ پر رہتا تھا، جس کی سارے لوگ اطاعت کرتے تھے. اور وہ جو بادشاہ ہوتا تھا وہ دشمن کا مقابلہ کرنا، حدود اور احکام کا جاری کرنا، مملکت کا نظم و نقش سنبھالنا، یہ بادشاہ کا کام ہوتا تھا. اور نبی بادشاہ کی رہبری کرتے تھے، بادشاہ اور رہنمائی کے روشنی میں قوم کی رہبری کرتے تھے. اب ایک دور جب ان کا وہ آ گیا کہ امارت اور قیادت کا، سیاسی اور اجتماعی قیادت کا وہ نظم ٹوٹ گیا، اور زندگی سخت انتشار اور لامرکزیت کا شکار ہو گئی، کوئی قیادت ہی نہیں رہ گئی. یہی زمانہ تھا بنو اسرائیل کا جب جالوت کی سربراہی میں عمالقہ نامی ایک بڑی طاقتور قوم ان پر ٹوٹ پڑی، اور چاروں طرف سے وہ بدترین دشمنوں کے نرغے میں گھر گئی. میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے صاحب معالم التنزیل علامہ بغوی کا ایک جملہ نقل کیا تھا، میں ایک بار پھر ان کا جملہ نقل کرتا ہوں. انہوں نے لکھا ہے کہ قوم جالوت کانوا یسکنون ساحل بحر الروم بین مصر و فلسطین، کہ یہ جو قوم تھی جس کا لیڈر کا نام تھا جالوت. آج کل ہم یورپین ناموں میں گیلٹ نام بہت سنتے ہیں، تو یہ جو جالوت نامی لیڈر تھا، اس کی جو قوم تھی، یہ بحر روم کے ساحلی علاقے میں یہ لوگ آباد تھے. اور یہ لوگ ایک وقت آیا کہ بنو اسرائیل پر چڑھ دوڑے اور ان کی زمین کے زیادہ تر حصے پر غالب آ گئے، اور بیشتر نوجوانوں کو انہوں نے گرفتار کر لیا، اور شاہی خاندان کے 440 لوگ انہوں نے جیل میں ڈال دیے، حکمراں خاندان کے. ان پر ٹیکس لگا دیے، جزیہ لگا دیا، ان سے تورات بھی چھین لی، یہاں تک کہ یوں سمجھو کہ بنو اسرائیل نامی قوم کو ان کی طرف سے بہت سخت مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا.
اور کوئی شخص اس قوم میں نہیں رہ گیا تھا جو قوم کو صحیح قیادت دے سکتا اور ان کے معاملات کی دیکھ بھال کر سکتا۔ اس دور میں اللہ کی پناہ میں مختصر کہتا ہوں، وہی حالات جو آج ہم پر ہیں، ٹھیک یہی حالات اس چوتھے دور میں بنو اسرائیل پر آئے تھے۔ ہمارے علماء قرآن نے اور علماء تاریخ نے اس دور میں بنو اسرائیل کے کردار کا جو نقشہ کھینچا ہے، اگر آپ اس جگہ پر آج کی امت محمدیہ لکھ دیں تو پوری طرح ایک دم چسپاں ہوتی ہے وہ تصویر ہمارے اوپر۔ ایک بات لکھی ہے علماء نے کہ نافرمانیاں، غلط کاریاں بہت بری طرح پھیل گئی تھیں، بدعات اور مشرکانہ رسمیں بھی عام ہو گئی تھیں۔ وہ جو اجتماعیت تھی، ایک قیادت کے پیچھے چلنا، وہ بالکل ٹوٹ گیا تھا، اور اندرونی انتشار سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دشمن بری طرح ٹوٹ پڑا تھا۔ اگرچہ دینی رہنمائی ساتھ ساتھ چل رہی تھی، یہ خاص بات ہے، دینی رہنمائی انبیاء موجود تھے، یہ سمجھ لو اچھی طرح، اس وقت بھی انبیاء موجود تھے۔ قرآن کہتا ہے أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمْ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا، یعنی یہ اس دور کا قصہ ہے، نبی موجود ہے، اور ایک مدت تک قوم بری طرح پٹنے کے بعد پھر ایک وقت آیا کہ قوم کے اندر کچھ شعور بیدار ہونا شروع، کچھ غیرت نے کروٹ لی، کچھ لوگوں کے اندر نئی نسل کے کچھ باشعور حوصلہ مند لوگ اٹھے، اور وہ اٹھ کر کیا کیا، وہ گئے اپنے نبی کے پاس، خود سے کچھ نہیں کیا، نبی کے پاس گئے اور نبی سے جا کر درخواست کی کہ ہمارا اجتماعی قومی قیادت اور لیڈرشپ کا جو نظام ٹوٹ گیا ہے، مہربانی کر کے پھر سے ہمارے لیے ایک قائد مقرر کر دی۔ نبی کے ہوتے ہوئے قائد کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے، اس سے زیادہ صاف لفظوں میں بول سکتا ہوں، 1000 مشائخ ہو جائیں، میں تو بہت جرأت کے ساتھ وہ باتیں کہتا ہوں جو کہنے کی جرأت عام طور پر نہیں کی جا سکتی، 1000 اللہ والے موجود ہو جائیں، 1000 اقطاب اور ابدال ہو جائیں، یقین رکھنا امت کے دنیاوی اور سیاسی معاملات کی صحیح قیادت کے سامنے آئے بغیر یہ ہزاروں مشائخ امت کو چھٹکارا نہیں دلا سکتے۔ ضرورت اس کی بھی ہے اور اس کی بھی ہے، نبی موجود ہے وہاں، اور نبی کے ہوتے ہوئے قوم اس قدر ذلت کے شکار ہے۔ سوچو ذرا، یہ دنیا ایک سسٹم کے تحت بنائی گئی، نبی اپنا کام کر رہا ہے، حلال حرام بتا رہا ہے، تقوی سکھا رہا ہے، آخرت کی یاد دلا رہا ہے، نصیحتیں کر رہا ہے، سنبھال رہا ہے، اور ادھر دشمن ہے کہ قوم پر روزانہ مسلط ہوتا چلا جائے۔ پتہ ہی چلا کہ خالی دینی رہنمائی مسجد کے ممبر و محراب سے اور مدرسے سے قال اللہ قال رسول کی آواز بلند ہوتے رہنا یہ قوم کو ذلت سے نکالنے کے لیے کافی نہیں ہے۔